زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، آزادی کے مہینے اور ملک بھر میں چھائی سبز پرچموں کی بہار میں دہشت گردوں نے ہمارے ملک پہ ایک اور وار کیا ہے۔ سانحہ کوئٹہ، جس میں 70 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں اور بے گناہ انسانی جانیں خاک و خون ہوئی ہیں، پوری قوم کو افسردہ اور غمناک کر گیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے دعوے کیا ہوئے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں سائبر کرائمز ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ کیا اس سے سائبر کرائمز میں کوئی کمی آئے گی، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور پنجاب خصوصاً لاہور سے چھوٹے بچوں کی کڈنیپنگ کے بڑھتے ہوئے ظالمانہ واقعات کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ مجوزہ مشترکہ فوجی مشقوں کی حکمت سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ سپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے سانحہ کوئٹہ پہ بات کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے اور فاٹا میں دہشت گرد جو ہیں وہ پاک فوج سے شکست کھا کے انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے، جہاں را پہلے سے آپریٹ کر رہی ہے پوری طرح اور وہاں پہ اس کا نیٹ ورک موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں باقاعدہ دلی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لغت کے حوالے سے اپنے میں بڑی کمی اور بڑی کوتاہی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس پر یہ میں اس بہیمت، اس درندگی، اس بربریت کی مذمت کر سکوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اتنے بے گناہ انسانوں کو، پڑھے لکھے کام کرنے والے بے گناہ انسان، ان کا خون کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ ہمارے لیے شرمناک ہے حقیقتاً کہ کیا اس قوم میں اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو انسانوں کی جانوں سے یوں کھیل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ اس پر میں اس کے ساتھ ہی اپنے حکمرانوں کا بھی ایک جملہ خاص طور پر دہراؤں گا، اور یہ شاید سیاسی اور عسکری دونوں سطح پہ کیا جاتا ہے۔ ہر جب بھی کوئی بڑا سانحہ خاص طور پر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سانحے نے دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو اور مستحکم کر دیا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے عزم کے استحکام کے لیے اس طرح کے واقعات ہوتے رہنے چاہیے؟ سر، اس سے پہلے تو یہ بھی بیانات آتے ہیں نا کہ دہشت گردی کی جڑیں ختم کر دی ہیں، اور اس طرح، اور یہ کہ مجرموں کو بے نقاب کیا جائے گا اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح کے جو مزید تکلیف دیتے ہیں اس عوام کو یہ اس طرح کے بیانات جن پر دہشت گردی یوں مسلط ہو چکی ہے، جو روزانہ جنازے اٹھا کر تھک چکے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں انہیں بھی گریز کرنا چاہیے، وہ افسوس کا اظہار کرے، اپنی کمی کوتاہی کا اعلان کرے جس کسی کی بھی ہے۔ ظاہر ہے جتنے بھی اس میں رول ادا کرنے والے ہیں، وہ خفیہ ایجنسی والے ہوں، وہ حکومت کی سول ایجنسی والے ہوں، وہ قانون نافذ کرنے والے ہوں، وہ مشکوک افراد کو پکڑنے والے ہوں، یہ سب کی کوتاہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی ایک ہی، یہ ان سب کی کوتاہی ہے۔ حقیقتاً تو اس کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات، یہ دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ بھائی بزدلانہ فعل تو آپ کی طرف سے اس کا ارتکاب ہو رہا ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے، اس کو روک نہیں رہے۔ وہ تو اپنی طرف سے بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چاہے ہم سکسیسفل کارروائی کر دی ہے انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے بیانات تو سیکٹریوں کے پاس لکھے پڑے ہوتے ہیں اور وہ میڈیا کو جو ہے بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک روٹین بن گئی ہے، چلو 2-4 دن میں گرد بیٹھ جائے گی، پھر ہم اپنے۔ اور سب سے بڑی بات جو تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. ایسے واقعات اس لیے ہوتے ہیں, آپ نے کہا نا فاٹا میں اور وہاں KPK میں شکست دینے کے بعد, دیکھیے ایسے واقعات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ایجنسیاں ہیں, جو سیکیورٹی کی ایجنسیاں ہیں, وہ تو حفاظت کاری ہیں حکمرانوں کی, ایک ایک فرد کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کے بیوی بچوں کے لیے, سینکڑوں, بلکہ پنجاب میں تو سنا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ اس پر ان کا تعین ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے. تو عوام کی حفاظت کون کرے, وکیل بیچاروں کی حفاظت کون کرے, ہسپتال میں مریضوں کی حفاظت کون کرے؟ تو یہ تو اصل ہمارا یہ ہے المیہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس طرف بھی آ جاؤں کہ یہ جو اس طرف شفٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگرچہ ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں آئے, لیکن جس طرح کے بیانات تو آئے ہیں کہ اس میں را انوالو ہے, انڈیا پوری طرح انوالو ہے, یہ بیانات تو آئے. ہاں, ان بیانات کے علاوہ جو زیادہ میں سمجھتا ہوں ثبوت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جاسوس ماضی قریب میں ان کا اسی علاقے سے پکڑا تھا. اس کا مطلب ہے, اور وہ سرونگ آفیسر ہے راؤ کا, اس کو ہم نے پکڑا تھا. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ آ گئی سامنے کہ بلوچستان جو ہے وہ را ٹارگیٹڈ ہے, را نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یقیناً NSD جو پہلے خاد ہوتی کہلاتی تھی, اب وہ افغانستان کی خفیہ تنظیم, وہ پہلے خاد کہلاتی تھی, اب اس کا نیا نام NSD ہے, وہ بھی جو شامل ہیں. ان دونوں نے مل کر یقینی طور پر, تاکہ کشمیر میں جو اس وقت انسانیت شرمناک انسانی واقعات ہو رہے ہیں, انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں, لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے, لوگوں کو آنکھوں سے اندھا کیا جا رہا ہے, اور ہندوستان بے نقاب ہو رہا ہے, اس کی جمہوریت بے نقاب ہو رہی ہے, اس کا سیکولرزم بے نقاب ہو رہا ہے. اس پر پردہ ڈالنے کے لیے, اس حوالے سے دنیا کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ کام کیا ہے. اس کی ہم زور مذمت کرتے ہیں, اور ہم حکمرانوں سے, وہ سیاسی ہوں یا عسکری, ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیانات سے آگے نکل کر, یقیناً ضرب عضب سے بہت, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ادھر انہیں شکست ہوئی ہے, لیکن اب ہمیں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور آگے بڑھ کر جو بھی دہشت گرد ہیں ان کو ملیہ میٹ کرنا چاہیے, انہیں نیست و نابود کرنا چاہیے. ان کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا, تو یہ کرنے کا کام ہے. اور عوامی سطح پہ جو شخص بھی اس حوالے سے جتنی بھی فوجی اور سیاسی قیادت کی مدد کر سکتا ہے, اس کا مدد کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. بغیر صاحب یہ فرمائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 دسمبر 2014 کو جو نیشنل ایکشن پلان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے 20 نکاتی ایک مرتب کیا تھا, اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بہرحال خبریں آ رہی ہیں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو سویلین قیادت ہے اور عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے. 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے بعد 21 میں ترمیم کر دی گئی, لیکن وہ جتنے بھی یہ ایکٹ بنے ہیں, نیکٹا اور پوپا اور یہ نیشنل ایکشن پلان, ان پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے, جو ایک مربوط نظام نہیں بن سکا. اصل میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو عسکری ادارے ہیں اور جو سویلین ادارے ہیں وہ باہم آپس میں ایک پیج پر ہوتے, اور پھر وہ مطلب اس پہ پلان پہ عمل درآمد ہوتا. ایک تو ہم نے ویسے بھی اس ملک کو صوبوں میں بانٹا ہوا ہے. صوبوں میں جو کچھ بندر بانٹ ہو رہی وہ آپ کو معلوم ہے, پچھلے دنوں جیسے رینجرز کے اختیارات پر بات ہوئی صوبہ سندھ میں, اور اس کا بھی جو حل نکلا وہ یہ ہے کہ وہ صوبہ سندھ کو بالفعل 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ضرب عضب کی آپ بات کریں تو ضرب عضب جو بیسیکلی ایک وہ جو ایکشن تھا وہ تو تھا ہی فاٹا کے لیے اور اس علاقوں کے لیے, لیکن جو اس وقت پروگرام چارٹ آؤٹ کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, وہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پلان تھا. اس میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں اور جتنی بھی ہمارے ملک میں انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں, یہ سب آپس میں مل بیٹھتے اور مل بیٹھ کر اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ایک اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر, ایک SOP بناتے. وہ کام ہو نہیں سکا آج تک. سول کے وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کارروائی دکھانے کے اس میں ہے. ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئرنگ جو ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کے تحت جو اب یہ کومنگ آپریشن کی بات مثال کے طور پر کی جا رہی ہے,
وہ کومبنگ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا اگر تمام یہ جو بھی انٹیلیجنس گیدرنگ ادارے ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پہ آپس میں تعاون نہ ہو. جس طرح آپ نے دیکھا کہ سندھ میں رینجرز اور وہاں کی مقامی پولیس میں آپس میں تعاون نہیں ہے, اسی طرح بلوچستان میں ایف سی اور وہاں کی پولیس میں تعاون نہیں ہے, اسی طرح دوسرے جگہوں پر بھی یہی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. جب تک یہ تمام ادارے جو ہیں وہ مطلب اگر آپ ہائی لیول پر دیکھیں, ہائی لیول پر ملاقات ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی اور وہ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی اور کوئی بات طے ہوتی ہے, لیکن اس طے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ وہ تمام ادارے جو ان کے تحت آتے ہیں وہ بھی آپس میں مل بیٹھ کر اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائیں, ایک ایس او پی بنائیں, ان میں آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہو. جب کہیں ایکشن کرنا ہو, مثال کے طور پہ کومبنگ ایکشن کی بات ہو رہی ہے, وہ کومبنگ ایکشن ہوگا نہیں جب تک کہ ایف سی اور پولیس جو ہے وہ آپس میں وہ نہیں ہوگی. کوئٹہ جو ہے اتنا بڑا شہر نہیں ہے, اور کوئٹہ کے شہر میں ہی اگر وہاں پر آپ مطلب ان اداروں کی اس فقدان کی وجہ ہے نا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور وہ بھی ہسپتال میں ہوا, اور یہ جو ہوئی ہے ظاہر ہے بڑا ایک ویل پلانڈ ایکشن لگتا ہے کہ پہلے ایک وکیل کو جو وہاں کا ایک مطلب بار کونسل کا سربراہ تھا اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. جب اس کو لے کر اسپتال پہنچے گئے وہاں ظاہر ہے کہ وکلاء اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں پر ایک بڑا مطلب کیا گیا. تو یہ کوئی اتنی چھوٹی کارروائی نہیں ہے, ایک بہت بڑی پلانڈ کارروائی ہے, اور اگر وہ تمام ان اداروں میں آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تو میرا خیال تھا کہ اس کے اطلاعات تو ہوتی ہیں لوگوں کے پاس, لیکن موقع پر کون ایکشن لے گا اور کتنا ایکشن لے گا اس کے حوالے سے بڑے سوالی نشان ہے. ٹھیک ہے, آپ ذکر کر رہے ہیں کومبنگ آپریشن کا جو آرمی چیف صاحب نے کہا, یہ فرمائے کہ یہ کومبنگ آپریشن ہوتا کیا ہے, یعنی ٹیکنیکلی کیا چیز ہے یہ, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ آپریشن ضرب عضب سے کوئی مختلف انداز کا کوئی آپریشن ہوگا؟ میں نے جیسے پہلے بھی وضاحت کی نا کہ ضرب عضب کا اصل میں جو بیسیکلی ٹارگٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ جو ہمارے قبائلی علاقوں میں وہاں جو دہشت گرد موجود ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. وہ تو ایکشن بڑا کامیابی سے کیا گیا ہے, اور وہاں پر وہ چونکہ ایک ہی ادارہ ہے, عسکری ادارے نے کام کرنا تھا, انہی کی ایجنسیز نے انٹیلیجنس گیدر کرنی تھی, انہوں نے وہ کام کیا اور وہاں پر وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. جو شہری علاقوں میں دہشت گردی ہے اس کے لیے تو آپ کو لوکل جو بھی پولیس ہے اور جو سویلین ادارے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا نا. وہی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ ان میں آپس میں اس کا فقدان ہے. کومبنگ آپریشن تو یہ ہے کہ تمام جو بھی جہاں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کے بھی علم میں ہے, اگر ایف سی کے علم میں ہے وہ بھی, اگر لوکل پولیس کے اداروں کے علم میں ہے وہ بھی, جہاں ایسے سیلز موجود ہیں, سلیپنگ سیلز موجود ہیں, اگر کوئی اطلاع ہے ان کو اسکریچ آؤٹ کر کے نکال لیا جائے, سب کو آپس میں مطلب انفارمیشن آپس میں ٹیلی کر کے اور پھر ان کو اکٹھا کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک ادارے کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور وہ ادارہ جو ہے وہ محتاج ہو ایک دوسرے ادارے کا کہ وہ ایکشن لے گا, تو پھر وہ کوارڈینیشن نہیں ہو پاتی نا. اصل بات کوارڈینیشن ہے ایجنسیوں کے درمیان. ایف سی کے پاس ایک اطلاع ہے, اب اگر مقامی پولیس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں وہ کریں, اور وہ اگر نہیں تعاون کر رہے تو وہ کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ جو ہے تمام آن بورڈ ہوں, ایک پیج پر ہوں, اور پھر بیٹھ کر پلان بنائیں اور پھر ایکشن ہو تو پھر وہ ایکشن ہوگا. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سانحہ کوئٹہ جو ہے یہ سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کی کوشش ہے جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک بڑا اقتصادی منصوبہ ہے. اس رائے میں کس حد تک وزن ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے, فرق بتایا ٹارگیٹڈ آپریشن کا اور کومبنگ آپریشن کا. مثال سے اگر آپ نے سمجھنا ہو نا تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, ٹھیک, اور جو کچھ فاٹا میں ہوا ہے وہ کومبنگ آپریشن ہے, یوں اس کو سمجھ لیجئے. اس میں پھر اس لیے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسے لوگوں کے نقصان, جانی نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے جن کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہوتا. وہ فورسز یہ بتاتی ہیں کہ یہ اب ہماری مجبوری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بہرحال دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے جو آپ نے سی پیک کے بارے میں بتایا کہ سی پیک ہمارے جو ایک تکون ہے پاکستان کی دشمن تکون جس کا سربراہ امریکہ ہے, جس میں اسرائیل اور بھارت ہیں اور امریکہ اس کا سربراہ ہے, ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ یہ سی پیک منصوبہ جو ہے وہ منظور نہیں ہے. اس سے ایک تو چائنا کی جو وہ معاشی قوت جو پہلے ہی بہت بڑھ رہی ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا, اور آج کا تصور یہ ہے دنیا پر راج کرنے کا, دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کا, کہ جس ملک کی معاشی
صورتحال، جس کی اقتصادی صورتحال جتنی مضبوط ہوگی اس کی آٹومیٹیکلی اس کی عسکری قوت اتنی زیادہ ہوگی. یعنی ہر عسکری قوت کی بنیاد جو ہے وہ معاشی قوت بن چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ جن مسلمان ممالک کے خلاف عسکری قوت استعمال نہیں کرتا ان کی اقتصادی قوت کو تباہ کرتا ہے تاکہ وہ عسکری قوت نہ بن سکے. سر یہ بات آپ کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے گے کہ اقتصادی قوت تو ہے، مال و دولت تو سے تو وافر ہے ان کے پاس چائنا، لیکن ابھی میں چائنا کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. ہر مڈل ایسٹ کے ملک کے پاس وافر تیل ہے، وافر دولت ہے، اقتصادی قوت تو وہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہے آپ کے سامنے ہے صورتحال. دیکھیں ایک تو جس طرح ہمیں جس چیز کو ہم اقتصادی صورتحال کہتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اربوں کے بڑا پیسہ ہے. آپ کو معلوم ہے تمام عرب کی دولت فرانس کے یا جرمنی کے 1/50 بھی نہیں ہے. یہ کیوں فرق نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دولت جو ہے اس کو دولت کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جبکہ دنیا اس دولت کو استعمال کر کے ٹیکنالوجی میں اپنی ترقی کر رہے ہیں، اپنے عسکری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بینکوں میں سنبھالی ہوئی ہے اور عمارتیں بنا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ. اس لیے قوت نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ وہ تیل بیچتے ہیں پیٹرو ڈالرز میں، اور وہ ڈالرز انہی امریکہ کے بینکوں میں، یورپ کے بینکوں میں وہ پیسے پھر وہ دیکھیں نا اس کو انڈسٹریلائز کرنے میں یا ہتھیار بنانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آگے نہیں ہے. نہیں، وہ انویسٹ ہی نہیں کرتے نا، اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے. وہ چاہتے لہٰذا ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر امریکہ مطمئن ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہیں اب نیچے جائیں گے، اوپر نہیں آ سکتے. لیکن پاکستان کا معاملہ ہو یا چین کا معاملہ اس سے بڑھ کر ہو، دیکھیے چین بہت ترقی کر گیا لیکن ظاہر ہے ابھی امریکہ سے بہت پیچھے ہے، اور اس وقت ریس ہے. یہ باقاعدہ امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے چائنا کو روکا نہ تو امریکہ کی جو نمبر 1 پوزیشن ہے دنیا میں، چائنا وہ امریکہ سے چھین لے گا آئندہ 50 سال میں 2050 تک 2050 وہ لہٰذا اپنی اس نمبر 1 پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چائنا کے پر کاٹنا چاہتے ہیں. اور چائنا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ معاشی طور پر کتنا بڑا جن، کتنا بڑا دیو بن جائے گا اگر یہ راہداری بن جاتی ہے. اور اس کے آگے بھی منصوبے ہیں، وہ ساری دنیا کو اس کی لپیٹ میں لے رہا ہے. تو لہٰذا چائنا کی، اور پھر پاکستان تو ظاہر ہے ان کو ہے ہی ایک دشمن ہے. اور چائنا جو پاکستان کی جتنی بھی کمزور پوزیشن ہے، پاکستان کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے کہ چائنا کو اس کا بہت فائدہ ہے. وگرنہ یہ کہ آج پاکستان اگر اپنا رخ چائنا کے خلاف کر لے تو وہ پورا سرکل چائنا کے خلاف مکمل ہو جاتا ہے جو امریکہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی وجہ سے وہ سرکل جو ہے نامکمل ہے. یہی امریکہ کی پاکستان سے دشمنی کی اصل وجہ ہے کہ وہ اس سرکل کو مکمل نہیں کرنے دے رہا پاکستان. تو یہ چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ جو ہے یہ یقینی واقعی ایک سازش ہے ہو سکتی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد سانحہ کوٹہ کے حوالے سے محمود اچکزئی صاحب کا جو قومی اسمبلی میں بیان آیا اس پہ بات کریں گے اور اپنے تجزیہ نگاروں سے اور تبصرہ لیں گے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ محمود اچکزئی معروف سیاستدان ہے، حکومت کے حلیف ہیں، اسی طرح شیرانی صاحب، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں سانحہ کوٹہ کے بعد، محمود اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہماری ایجنسیوں سے کوئٹہ کی 12 گلیاں نہیں سنبھالی جاتی. شیرانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ فرمائیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے ہے. یعنی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، اتنے کریٹیکل مومنٹس پہ، جب قوم جو ہے افسردہ ہے، غمگین ہے، اس موقع پہ یہ حکومتی حلیف سیاستدانوں کے ایسے بیانات جو ہیں کیا معنی رکھتے ہیں؟ وسیم صاحب اس کی صورتحال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنے ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہے اور آپ گھر میں تقسیم ہیں. ہماری صورتحال اس وقت واقعتاً یہ ہے کہ ہندوستان، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
کہہ سکتے ہیں اندر تقسیم ہے. ایک ہمسائے کو جسٹیفائی کر رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے نہیں اصل دشمن ہمارا ہمسایہ ہے, ساری بگاڑ اس کی ہے, اور دوسرا فریق جو ہے وہ ہمسائے کو جسٹیفائی کر رہا ہے. دیکھیے کھلم کھلا بات اگر کریں تو آرمی نے سب سے پہلے راحیل شریف نے را کا نام لیا تھا. اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے چکزئی صاحب کو, شیرانی صاحب کو, کہ را کا مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے پورے ایک حساب سے جتنے بھی اتحادیہ حکومت کے JUIF سر نام لینا اور بیان دینا یہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور سے چل رہا ہے. نام تو لیے جا رہے ہیں, ثبوت نہیں دیے جا رہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے مجھے تو نہیں انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں کہا تھا کہ را انوالو ہے پاکستان میں. نہیں یوسف رضا, ایک منٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے را کا نام نہیں ہرگز نہیں لیا تھا. انہوں نے کچھ دستاویزی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, کچھ دستاویزی ثبوت فراہم کیے تھے منموہن سنگھ کو, جس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ در اندازی کر رہا ہے بلوچستان میں. کسی کا نام نہیں لیا تھا, انڈیا کو کہا تھا. اس دور سے چل رہا ہے نا سر, انڈیا اس دور سے چل رہا ہے. کسی نے کتنے سال ہو گئے, کسی نے آج تک ہوا کیا؟ اس کے بعد تو بات مزید کھل کر سامنے آ گئی نا کہ را کا ایک ایکٹیو ایجنٹ جو پکڑا گیا کرنل لیول کا آرمی کیا ہوا؟ لیکن یہ دیکھیے نا, جب را کا ایک ایکٹیو سرونگ ایجنٹ پکڑا گیا ہے تو پھر بھی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ را کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس پر سرعام ہینگ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پر بھی ہماری جو ہے مطلب سول حکومت اور آرمی حکومت ڈیوائیڈڈ تھی. یعنی اس طرح سول حکومت نے اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا, مطلب انڈیا کے ساتھ نہیں لیا. وہاں پر بھی اس وقت یہ مسئلہ آیا تھا نا کہ ایرانی صدر یہاں آئے ہوئے تھے اور حکومت نے اپنی سبکی محسوس کی کہ اس غلط موقع پر اس مسئلے کو اٹھایا گیا اسٹیبلشمنٹ. آپ نے ان کے بیانات کا حوالہ دیا چکزئی کے, شیرانی کے, آپ نے شیخ رشید کے بیان کا حوالہ نہیں دیا جو اس کے خلاف. انہوں نے تو اس کے بالکل خلاف, میرا خیال ہے بڑا مناسب کہا کہ چکزئی جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے. مطلب ہے یہ میں جو بات میں آغاز میں کرنا کی تھی میں نے, وہی ہے کہ ہماری اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر لڑ رہے ہیں. چکزئی کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں, میڈیا پر آ گئی ہیں, جس میں افغانستان کے اس وقت کھاد ہوتی تھی اس زمانے میں, اس سے باقاعدہ ڈالر پکڑ رہا ہے اور اس کی تصاویر میڈیا پہ جاری کر دی گئی ہیں. تو لہٰذا ہم یہ ایک طرف ثابت کر رہے ہیں کہ چکزئی را کا ایجنٹ ہے, چکزئی ثابت کر رہا ہے اور شیرانی ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے کھیل رہی ہے. یہی مطلب ہے نا کہ پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان ہے. اس نے پاکستان کو فٹ بال بنایا ہوا ہے, یہی مطلب ہے نا اس کا. لہٰذا اس وقت جب کہ ہم انڈیا کے ساتھ خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے حالت جنگ میں ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, اس وقت ہمارے کشمیر میں جو ہے جدوجہد آزادی جو ہے وہ زوروں پہ ہے, اس وجہ سے اور اچھی طرح آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے جو اس وقت اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. یہ انڈیا جو اس وقت بری طرح بے نقاب ہو رہا ہے کشمیر میں اپنی درندگی, اپنی بہیمت, اپنی بربریت کی وجہ سے, اور ایسے اس کا بدلہ لیا وہ چاہتا نہیں, وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ دنیا جو ایک ہی طرف چل گئی کہ بھارت کشمیر میں یہ کر رہا ہے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یہ. تو لہٰذا ہمیں تو یہ چاہیے تھا, اگر دیکھیے صاف بات ہے, اگر مجھے اپنے گھر کے بندے سے کوئی شکایت ہے تو میرا بنتا ہے کہ میں اس کے کان میں بات کروں, اس آواز. اگر چکزئی کو کوئی شکایت تھی کہ ہماری ایجنسیاں صحیح کام نہیں کر رہی تو اسے وزیر اعظم کے ذریعے ایسی باتیں جو ہیں وہ تو ان کیمرہ سیشن میں ہونی چاہیے. لیکن وہ بڑی بہادری سمجھتے ہیں, کھلم کھلا. چکزئی تو کھلم کھلا افغانستان کا بھی صاحب وہ اب کہہ چکے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ ہے. انہوں نے وہ فاتح اس لیے بھی ہاں وہ کہتے ہیں میں وہ ظاہر ہے وہ ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہے. اس انداز میں کیا نا کہ قومی اسمبلی کیا صرف فاتح خانی کے لیے رہ گئی, حالانکہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ میں کسی فاتح خانی اس طرح کی میں شریک ہی نہیں ہوں گا. حالانکہ چکزئی سے پوچھا جائے کہ جس حکومت کی, چلو مرکز کی حکومت کی بھی بعد میں ناکامی ہے, پہلے تو صوبائی حکومت کی ناکامی ہے, سب مانتے ہیں. تو صوبائی حکومت میں بتائیے گورنر کا بھائی کون ہے, گورنر کس کا بھائی ہے, کس کا بھائی؟
اچھا یہ بتائیے وزراء کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ 2 رشتہ دار اس کے ہیں، بیوروکریٹس جن سے یہ کرپشن بھی ہوئی ہے، ان کا یہ ان پوسٹ جو کرپشن پکڑی گئی ہے اس کے بارے میں واضح طور پر آیا کہ اچکزئی کی سفارش پر ان کو کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی بات نا کہ کرپشن اور دہشت گردی کا آپس میں جوڑ ہے۔ اگر اچکزئی صاحب کرپٹ لوگوں کو آگے لاتے رہیں گے، بیوروکریٹس کو، تو نتیجہ تو یہی ہوگا۔ تو یہ اچکزئی صاحب جو ہیں پہلے اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ ایسے رشتہ داروں کو، ایسے عزیزوں کو حکومت پاکستان میں آگے نہ لائیں یا صوبائی حکومت میں آگے نہ لائیں جو حقیقت میں معاف کیجئے گا کرپشن کی وجہ سے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اس میں ہماری انٹیلیجنس کا قصور ہے، اس میں ہماری MI کا قصور ہے، اس میں ISI کا قصور ہے، اس میں سب کا قصور ہے، لیکن سب کا قصور اگر 10% ہے تو 90% صوبائی حکومت کا، جس کے تحت تمام ادارے ہیں، اور مرکزی وزارت داخلہ کا، جن کے وزیر جو ہیں انہوں نے یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ کوئٹہ تشریف لے جاتے، وہ وزارت یا کوئی بیان ہی دے دیتے، وہ وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ تو یہ اصل میں آپس کے جھگڑے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریباں پکڑے ہوئے ہیں اور دشمن ہم پر مسلط ہے۔ تو یہی کچھ، تو یہ پھر دہشت گردی کیسے رکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے گریبان چھوڑیں، پہلے ایک صفحے پر آئیں، آپس میں مصالحت کریں، تب یہ راستہ جو ہے صاف ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ برگیڈ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان میں سائبر کرائمز ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایکٹ آ جائے گا اور باقاعدہ اس کا عملی نفاذ ہو جائے گا تو اس سے سائبر کرائمز میں کمی آئے گی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سائبر کرائم ایکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 2015 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اسمبلی میں، اور پھر اسمبلی نے اس کو ایک بنا کر اور سینٹ میں بھیج دیا سمری۔ اب سینٹ نے اس پر 50 اعتراضات، 50 امینڈمنٹس کر کے اور واپس اسمبلی کو بھیج دیا اس کے لیے۔ اور وہ جو کافی لمبا ڈاکومنٹ ہے، اس کو جو دیکھا گیا ہے، اس میں جو شکایات ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ ایک یک طرفہ چیز ہے۔ مطلب اس میں ایک تو یہ کہ چیزیں ڈیفائن نہیں کی گئی، ہیٹ سپیچ پر وہ ایکشن لیا جائے گا، ہیٹ سپیچ کس کو کہا جائے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو بات ہے ہیٹ سپیچ ہے، سیکٹیرینزم کے خلاف جو ہے اس پر اگر کوئی پھیلائے گا اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ اب سیکٹیرینزم سے کیا مراد لی جائے گی؟ اگر کوئی صحیح اسلام کی مطلب پروموٹ کر رہا ہے، بیسیکلی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے، اگر آپ صحیح دین پھیلا رہے ہیں تو کیا اس پر یہ لگا دیا جائے گا کہ جی فلانے سیکٹ کے خلاف چونکہ یہ بات جا رہی ہے لہٰذا اس پر سیکٹیرین وہ لگا دیا جائے گا؟ اسی ایکٹ میں چائلڈ پورنوگرافی کی بات کی گئی ہے، صرف چائلڈ پورنوگرافی کی، کہ چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے لیے بات، پورنوگرافی کی ایز اے ہول بات نہیں کی گئی۔ کیا اس پہ اگر بہائی پھیلائی جا رہی ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس میں ایڈز ایسی آتی ہیں، مطلب فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، اب انٹرنیشنل وہ ایک میڈیا ہیں اور ان پہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایڈز آتی ہیں اور اس میں ایسی ایسی فحش چیزیں ہیں، تو کیا ان پر پابندی نہیں ہوگی؟ صرف ان چیزوں پر پابندی ہوگی جو کسی ایک ادارے، اس پہ ایک ادارہ بنایا جائے گا جو اس کو واچ کرے گا۔ اب اس ادارے کی کیا شکل صورت ہوگی اس میں بھی واضح نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں ڈیفائنڈ نہیں ہیں اس سائبر، یعنی وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان پہ اس نہیں کیا جا رہا ہے، ایک نیا ادارہ بنائیں گے۔ جو 50 امینڈمنٹس کی ہیں سینٹ نے، اس میں خود سینٹ نے بھی اس میں مطمئن نہیں ہے۔ ابھی اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، ابھی وہ دوبارہ جب اسمبلی پاس کر کے بھیجے گی دوبارہ سینٹ پاس کرنے کے لیے۔ ویسے یہ بات تو ایک جنرل پریکٹس میں ہے نا کہ جب قوانین بنتے ہیں اس میں ترامیم آتی رہتی ہیں، جی، تو ایک اصولی ڈاکومنٹ تو بن جائے نا۔ لیکن جو ایک ڈاکومنٹ بنے گا وہ اس ڈاکومنٹ میں بھی چیزوں کو پوری طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا، جو ابھی بھی وہ 50 امینڈمنٹس لگا کر بھیجا گیا ہے، سینٹ خود بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب اس میں امینڈمنٹس کروائیں، اور جیسے میں نے بتایا نا آپ کو، نہیں وہ جلدی بھیج دیا گیا نا کہ وہ ٹائم بانڈ ہو رہا تھا نا کہ تاکہ وہ اس میں اپنا اسمبلی کام شروع کرے، اسمبلی کے دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو اس پہ غور کرے گی، لہٰذا اس چیز کو اب میڈیا میں اٹھایا جانا چاہیے، اور کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں، نثار عباسی صاحب نے بھی کالم لکھا ہے کہ اس میں ان چیزوں کو ڈیفائن کیا جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو اور دوسری چیزیں ہیں، لبرلزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی بندش آنی چاہیے کہ اس میں کیا اس کی حدود و قیود ہوں گی، کس حد تک جو ہے مطلب پاکستان میں اگر کوئی انٹرنیٹ ویب سائٹ بنا کر یا کوئی سوشل میڈیا پر اگر کچھ لوگ لبرلزم کی ترویج کر رہے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اور اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ میڈیا میں چیزیں آنی چاہیے کہ یہ جو ہے بڑا بیلنس قسم کا سائبر ایکٹ بننا چاہیے، سائبر کرائم ایکٹ جو ہے اس میں بڑی سخت سزائیں جو ہیں تجویز کی گئی ہیں، اور آپ کو ہمارے معلوم ہے کہ ہمارا کوئی بھی قانون بنتا ہے وہ مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ توہین رسالت کے حوالے، بلاسفیمی کے حوالے سے بات آئی تھی، اب بلاسفیمی جو ہے اس کے علاوہ اور قادیانیت کے حوالے سے
جو ہمارے آلریڈی آئین میں جن چیزوں کو تحفظ حاصل ہے اس حوالے سے اس ایکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہمارے چینل میں کبھی عوامی حلقوں کی طرف سے ایک مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت تو یہ سائبر کرائمز کا ایکٹ لا رہی ہے اور اس کا نفاذ ہوگا اور پھر اس کے آگے دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن فی الحال جو عوامی مسئلے ہیں مطلب بڑے ہی بنیادی سے اس حوالے سے کہ ایک عام سیل فون یوزر کو BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے انعام کا میسج آتا ہے کہ جی 25,000 آپ کا انعام لکھا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں، یا اللہ رسول کے واسطے دے کے بیلنس لوڈ کروانے کے میسیجز آتے ہیں. تو عوامی حلقوں سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ حکومت پہلے یہ سائبر کرائمز ایکٹ جو ہے وہ نافذ کرنے سے پہلے یہ میسیجز جو ایک بڑا معمولی کام ہے وہ تو بند کروا دیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. چیز یہ ہے کہ کون سا ادارہ ہے جو کرے گا، اس ادارے کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، کتنی مانیٹرنگ ہوگی. اس مانیٹرنگ کے حوالے سے وہ کرائم جو بل پاس ہو رہا ہے وہ خاموش ہے کہ کیا کیپیبلٹیز ہوں گی، کیا وہ ایسے میسیجز پر بھی پابندی لگے گی. میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ اس کے علاوہ یہ تو پھر بھی ایک چھوٹے کرائمز ہیں. اس کرائم سے تو کسی کا 10 روپے کا 20 روپے کا نقصان ہے. جو پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے اس میں مطلب ایک ہمارے جو مطلب ہے ایک مزاج ہے ہماری قوم کا، ہماری جو ایک دینی مزاج ہے، ایک دینی ثقافت ہے، اس کے حوالے سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خاموش ہے. تو یہ تو BISP کا پروگرام آ گیا، آپ نے پڑھا، ڈیلیٹ کر دیا، کسی نے 10 روپے کا 20 روپے کا نوٹ اگر وہ 1000 ایک دن میں میسج کرتے ہیں تو ایک فراڈ کا ایونیو تو کھلا ہوا ہے اس اینڈ سے. میں اس سے بڑی باتیں کر رہا ہوں. تو اس سے زیادہ بڑی باتیں جو ہیں اس کے خلاف بھی مطلب اس میں اس کرائم ہلکے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چھوٹا سا جو ایک کنٹرول ہے وہ حکومت کر نہیں پا رہی ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی قانون بنتا ہے مس یوز پہلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ خود اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی مطلب جان عذاب میں آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی مطلب سدباب اس میں نہیں ہے. میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا، بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس سے ہمارے عوامی نمائندوں کی یعنی مقدس شخصیات کے بارے میں قانون نہ بنانا اور بے حیائی اور ریانی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اس سے ہمارے عوامی نمائندوں کی ترجیحات معلوم ہوتی ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. لہٰذا معاشرے کو، ہماری معاشرت کو کی یہ جو تباہی ہو رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، وہ ہمارے عوامی نمائندوں کی ترجیح نہیں ہے. انہوں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کس لائن پر جا رہے ہیں، کس طرح مغرب کی تہذیب کو وہ اپنا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے مغرب کا اور ہمارا ایک فرق ہے. مغرب میں اگر ان چیزوں کی کھلا اجازت ہے تو پھر وہاں سیکس فری معاشرہ ہے. یہاں دوہرا معاملہ ہے. ایک طرف ہم بچوں کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں، نوجوانوں کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں، اس طرح کی اوریانی اور بےہودگی اور بے حیائی. دوسری طرف معاشرے نے بڑا کنٹرول لگایا ہوا ہے نوجوانوں پہ. لہٰذا کیا ہوتا ہے، کوئی گھر سے بھاگ رہی ہے، کوئی نوجوان کسی کے پیچھے خودکشی کر رہا ہے، اور یہ کس طرح یا اس طرح کے اور واقعات ہیں. اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے. اصل میں عوامی نمائندوں کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پنجاب خصوصاً لاہور میں بچوں کی کڈنیپنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. برگیڈ صاحب، پنجاب خصوصاً لاہور میں چھوٹے بچوں کی کڈنیپنگ کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ بڑا ہی افسوسناک اور بڑا دردناک قسم کا یہ معاملہ ہے اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ ہمارے معاشرے کی بے راہ روی کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بے حسی معاشرے میں ابھی حد تک آ گئی ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں. بنیادی طور پر اس کی وجوہات پہ غور ہونا چاہیے کہ یہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور بچوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہے اصل میں پھر وہی جیسے بات پہلے بھی آئی تھی ہمارے یہاں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا پراپرلی کام نہیں کر رہے. یہ جو ہمارے یہاں پولیس کا ایک نظام ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ مطلب لوگوں کی حفاظت
بچوں کی بھی حفاظت سر کرنی بات چاہیے. یہ ہے کہ ماں اگر باپ ایک کی بھی- منظم گروہ اور جی. مافیا اس کام کے پیچھے ہے جیسے جی، اس جیسے منظم- جیسے لاہور میں ہو رہا ہے. اس منظم گروہ کو بھی ٹریک کرنا کس کا کام سر ہے؟ لاہور میں کیا ہو رہا ہے کہ والدین کے ہاتھوں سے بچے چھین کے لے کے جائے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کیا کیا کر سکتی تو ہیں؟ دو ہی ذمہ داریاں ہیں نا کہ تو ایک تو والدین جو ہیں وہ ویجیلنٹ ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے کام ہے کہ عوام کی حفاظت جو ہے وہ ویجیلنٹ ہوں. یہاں پنجاب میں آپ کی کتنی فورسز بن چکی ہیں. پہلے ایک پولیس تھی، پھر ایک ایلیٹ فورس بنائی گئی، اب آپ نے اسٹریٹ کرائم کے لیے ڈولفن بنا دی ہے. وہ ڈولفن والے بھی پھر رہے ہوتے ہیں. پولیس کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی آ گئی ہیں. چیز یہ ہے کہ وہ یعنی ریسورسز کی کمی نہیں ہے. آپ کے 3 لیول پر پولیس فورسز بن گئی ہیں نا. ایک ڈولفن بن گئی، ایک ایلیٹ فورس بن گئی، ایک وہ بن گئی. اور وہ ان میں سے محافظ پہلے ہی تھے. ان میں سے جی محافظ پہلے تھے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حکمران طبقے کی اور ان کی مطلب حفاظت پہ مامور ہیں. چیز یہ ہے کہ عوام کی حفاظت کون کرے گا؟ اب عوام خود اپنی حفاظت کریں، خود پکڑ کر جو اغوا کر رہے ہیں ان کو خود سزا. یہی ہونا شروع ہو گیا نا کہ وہ جو پکڑ لیے گئے ان کو لوگوں نے خود سزا دینی شروع کر دی. تو یہ تو جنگل کا قانون ہو گیا نا. اصل میں غلط بات ہو گئی نا. چیز یہ ہے کہ جو معاشرے میں عوامل ہیں ان کا بھی جائزہ لینا عوام کا حکومت کا کام ہے کہ کیوں لوگ اس طرف مجبور ہو رہے ہیں. کیا وہ لوگ ان کو بچوں کو اغوا کر کے دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے؟ کیا ان سے گداگری کروائیں گے؟ تو اس کے لیے ایک مربوط پروگرام کی ضرورت ہے. صرف مواصلات اور سڑکیں بنانا اور اورنج ٹرین چلا دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انسانی اعضاء بیچنے والا بھی جو گروہ ہے جو وہ بھی بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے. تحقیق کرنی کہ کس کاموں کے لیے ہو رہے ہیں اور ان کا سدباب کرنا. یہ ایک ادارے ایسے وجود میں آنے چاہیے اور جو کہ مطلب ہے ان کا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ان کا کام ہے. اتنے لیول کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بنا دی گئی ہیں. اب ان کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے نا. اب وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کوئی 100 نوٹس لیا ہے تو ان اداروں کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا کہ وہ مطلب جواب دہ ہوں کہ کیا وہ اس میں اپنی ذمہ داری کس طرح نبھا رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. جی ہمیشہ یاد رکھیے کہ پولیس کہاں کام کر سکتی ہے اور کہاں نہیں کر سکتی. قتل سب سے بڑا جرم ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ پولیس کا کوئی قصور نہ، ایک آدمی اچانک اٹھے اپنے بھائی کو اپنے ہمسائے کو قتل کر دے. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کس طرح انوالو ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی باقاعدہ منظم گروہ بنے، کوئی مافیا تیار ہو، کوئی شراب کی بٹی کھولے، کوئی جوا خانہ بنائے اور پولیس بے خبر ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جتنے گروپ بندی ہوتی ہیں جرائم کے لیے یہ پولیس کی اطلاع کے لیے ہو جاتی ہے. یہ پولیس سے نہیں رہا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے جذبات میں آ کر فوری طور پر کوئی رد عمل کر دینا کسی بات کے. کسی نے کسی کو گالی نکالی، اس نے پستول نکالا، اس نے مار دیا. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پولیس کیا کر سکتی ہے. لیکن جب کوئی گروہ بنایا جائے گا باقاعدہ منظم تو ان کا رابطے ہوتے ہیں، ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان کا نیٹ ورک چلتا ہے. یہ پولیس کا بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اس معاشرہ ہمارا اس وقت صرف پولیس کی کیا کرنی، معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ وہ اس کو یہ سب کو بہت سی چیزیں پولیس کی سرپرستی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ میڈیا میں آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا ازلی دشمن جو ہے اور نیکسس آف ایول کا جو ہیڈ ہے اسرائیل، پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں کرنے جا رہی ہے. اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے اور اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو کیا ایسا کرنا جو ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا؟ پاکستانی فضائیہ، آپ کی بات درست ہے. یہ خبر آئی ہے تو تقریباً تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور اس کے درست ہونے کا ایک ثبوت تو ہے نا کہ اس کی تردید نہیں ہوئی. ISPR کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر غلط نہیں ہے، وگرنہ خبر اتنی بڑی تھی کہ اس کی تردید ہوتی. اس سے پہلے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، میں چاہوں گا کہ بانیان پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں جو موقف تھا جو ہے، تو قائد اعظم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل از دی اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. وہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ کا ناجائز بچہ ہے. یعنی اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کے لیے ہمارے قائد جو ہیں وہ تیار نہیں ہے. اور ہمارے جو وزیر اعظم لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے، وہ جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور اسرائیل نے انہیں بہت پرکشش، بہت اٹریکٹیو پاکستان کے لیے معاہدے پیش کیے تھے، بہت بڑا پروٹوکول بھی دیا تھا. تو ایک بہت بڑے عشائیے میں انہوں نے یہودیوں کو صاف کہا تھا، جنٹلمین آور سولز آر ناٹ فار سیل. ہماری ارواح جو ہیں
وہ برائے فروخت نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دنیوی مسئلے سے زیادہ روحانی مسئلہ ہے، ہمارے لیے مذہب کا مسئلہ ہے. روحانی کے ساتھ ساتھ دینی مسئلہ دینی مسئلہ ہے. ظاہر ہے دین اور روح کو ہم کس طرح یہ الگ کریں گے. جیسے یہ جو سیکولر طبقہ کی طرف سے خاص طور پر کہا جاتا ہے، میں سب سے پہلے اس پر کروں گا کومنٹ کہ جب عرب ریاستیں جن کا اصل میں تنازع ہے اسرائیل کے ساتھ، جب وہ تسلیم کرتی جا رہی ہیں اسرائیل کو، تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے، پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ عرب ریاستیں مسلمان ممالک ہیں یقیناً، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظریاتی ریاست نہیں ہے. سعودی عرب کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، اس کو بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظریاتی ریاست نہیں ہے. اس میں کسی بھی ریاست کا وجود لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ لہٰذا الگ ہے. اور پھر یہ تو دینی والے سے میں نے بتایا، اور پہلے میں آپ کو پاکستان کے فاؤنڈرز کے حوالے سے کہ ان کے کیا تھے خیالات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو کیا اسرائیل کا رویہ بھی ان کے ساتھ دوستانہ ہوا ہے؟ کبھی نہیں. اس کے باوجود کیا فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و تشدد کم ہوا ہے؟ کیا فلسطینیوں کو اس طرح بری طرح ہلاک کیا جانا جس طرح وہ کر رہے تھے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کوئی رعایت اسرائیل نے عربوں کو دی ہے؟ تو پھر کیا تک ہے؟ اور جب آپ یہ عرب اگر پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مجھے سب سے بڑا اعتراض ان مشقوں پہ یہ ہے کہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں. جب آپ کے سر یہ ڈیسیژن میکنگ کون کر رہا ہے یہ بتائیں. ظاہر ہے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے اصل میں تو یس اس کو حکومت، فائنل یس اس کو حکومت ہی کرتی ہے، لیکن یہ عسکری قیادت کی طرف سے اس کی جاتی ہے، یعنی جس کی اس کی پیشکش کا لفظ استعمال کر لیجئے، یا اس کا پرپوزل جاتی ہے اور حکومت جو ہے اس کو یس کرتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اس میں لیکن کیا جو خدشات آپ ذکر کر رہے ہیں، دینی ہیں، روحانی ہیں، دنیاوی ہیں، سارے یہ ہماری عسکری قیادت کے پیش نظر نہیں ہے؟ دیکھیے عسکری اور سیاسی دونوں قیادت کے پیش نظر ہوں گے، لیکن اس وقت کیونکہ ہماری صورتحال یہ دیکھیے کہ کیونکہ ہم معاشی لحاظ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن قبول کرنی پڑتی ہے. آخر آپ نے دیکھا ڈرون حملوں پہ بھی ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکے. اگر مذمت کے سوا کچھ نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی انڈیا پر ڈرون حملہ کر سکتا ہے، کوئی چائنا کے پاس سے گزرا تھا ایک جہاز گرا کر وہ مارا امریکہ کا، تو کیا کر سکتا؟ ایران نے گرا دیا. ایران نے بھی گرا دیا تھا ڈرون، شاید ایران نے بھی ڈرون گرایا تھا. تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی پریشر میں آ کر پھر ہم سیاسی بھی آپ دیکھیں، معاشی معاملے میں بھی ہم جو کیا بجلی کے بل جو ہیں وہ پٹرول کے ریٹ جو ہیں اور یہ گیس کے ریٹ جو ہیں ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں. کیا حکومت یہ چاہتی ہوگی کہ ہم اپنے عوام کو ناراض کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری حکومت کے جو معاشی اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہے آپ کو. اسی وجہ سے اب افواج نے وہاں سے اسلحہ لینا ہے امریکہ سے، اگر انہیں ناراض کیسے کرے؟ تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کا تو کام یہ ہے کہ جس کشکول کو توڑ کر برسر اقتدار آئی تھی یہ حکومت اور عسکری قیادت دونوں مل کر یہ سب سے پہلے کام یہ کرے کہ اپنے دشمنوں سے کم از کم امداد لینا بند کر دیں. سر چاہے ہم جتنے مرضی اقتصادی طور پہ کمزور ہوں، لیکن قائد اعظم کا فرمان جو ہے کہ یہ مغرب کا ناجائز اولاد ہے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانا، اپنے سفارتی رابطے بڑھانا اور یہ اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ اس کے ساتھ جنگی مشقیں کی جائیں. یہ عوامی مطالبہ نہیں آنا چاہیے؟ بالکل عوامی. اس کے علاوہ دیکھیے ہمارے دین کے مطابق بھی اگرچہ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اور مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری مخالفت میں زیادہ شدت پسند ہے. مزید وضاحت کر دی گئی ہے. اس کے باوجود ان دینی احکامات کے باوجود جو قرآن پاک میں موجود ہے، ہمارا اس طرح یہودیوں کی طرف بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے. اور کوئی دلیل موجود ہو
دنیاوی طور پر یا نہ موجود ہو، ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ان سے بچنے کی، ان سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔